وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں۔ تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم، یہ یاد کر لیجیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم يتفرق حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم روزانہ ہی شاید بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، اگر یہ وظیفہ یہ انداز اختیار کر لیں کہ محبت کرنے والے، پیار سے محبت سے ملنے والے دو مسلمان جب آپس میں ملیں بھائی چارگی کے ساتھ تو سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنی دیر لگتی ہے، مگر اب دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں اور پھر کیوں نہ کہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور شاندار حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ عز و جل 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے میرے آقا ومن صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامہ مع الشہداء۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، مگر 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو انعام کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کے درمیان منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تصویر لیجئے، پڑھنا شروع کیجئے، شاید 10 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10-12 منٹ میں 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ انعام کیا ہے؟ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بنی ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیوں نہ درود پاک پڑھیں، یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سنا کہ اس بندے کے اگلے ہاتھ ملائیں تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اگر درود پاک پڑھ لیں مصافحہ سلام کرنے کے بعد۔ اور دوسری حدیث ہم سن رہے ہیں کہ جہنم سے آزادی، منافقت سے براءت اور شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہوگا۔
کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اس درود پاک کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ. یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. قبر میں بھی کام آئے گا. دنیا میں پڑھا ہوا درود قبر میں راحت کا باعث بنے گا. ایک ایسا غلام کہ جس نے نبی پاک کو تلاش کیا تو کس اسٹرگل کے ساتھ تلاش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں کس طرح وہ مارے مارے پھرتے رہے اور جذبہ کیسا تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا. جی ہاں، اپنے آپ کو گویا سولڈ آؤٹ کر دیا، غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے. مگر آقا دو جہاں کے قدموں تک پہنچنا تھا، کسی طرح مدینے کی بستی میں پہنچنا تھا، آخری نبی کے بارگاہ میں حاضر ہونا تھا. سبحان اللہ. آج وہ عشق بھری داستان آپ کو سنانی ہے. ماجرا کچھ یوں تھا کہ وہ شخصیت خود کہتی ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، حالانکہ وہ کسی اور دین پر عمل کرتے تھے، مگر اچانک خیال آیا کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، زمین و آسمان بنانے والی کون سی ذات ہے، اس تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایک راہب تھے، میں تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے اس پوری دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے. تو وہ راہب کو کہتے ہیں کہ تجھے یہ اچانک بات کہاں سے سوجھ گئی؟ تو کہتے نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کون سا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو موصل میں، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہاری رہنمائی کریں. ٹریول کر کے وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا، ان کے پاس میں رہا اور ان کے ساتھ میں عبادت کرنے لگا. وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، میں بھی بالکل انہی کی طرح عمل کرنے لگ گیا. 3 سال ان کے پاس ٹھہرا رہا. اب ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا. میں نے کہا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اب میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں مشرق میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین کا کاربند ہو جس پر میں عمل کرتا ہوں. ہاں البتہ جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا. آپ فرماتے میں اس عالم کے پاس چلا آیا، اس کے انتقال تک اس کے ساتھ رہا. اب جب اس کی وفات کی خبر ہوئی تو اب 3 سال کے بعد میں نے کہا اب مجھے آپ کس کے پاس جانے دیتے ہیں، آپ کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں پوری دنیا میں اور کسی کو تو نہیں جانتا، البتہ اموریہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے، پتہ نہیں تم اس سے مل بھی سکو گے کہ نہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں اس راہب کا انتقال ہوا، میں اموریہ کا سفر کیا. حق کی تلاش ہے، دین حق کی تلاش ہے، خالق و مالک کی تلاش ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہے. اب وہ اموریہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی کچھ عرصہ رہا. اب ان کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا. کہتا ہے اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا عالم نہیں جو حق پر ہو، البتہ ایک زمانہ قریب آتا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ایک شخص پیدا ہوگا. کئی 100 سال باقی ہیں، تم اس کو نہیں پا سکو گے، لیکن دیکھو اس کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جانا. اگر تم وہ زمانہ پالو تو پھر تم ان کو ضرور ان کا ساتھ دینا، وہ حق پر ہوں گے. اور سنو اس شخصیت کی نشانی یہ ہے، انہی کی قوم کے لوگ انہیں ساحر کہیں گے، معاذ اللہ جادوگر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کاہن کہیں گے. اور دیکھو ان کی ایک نشانی اور ہے، ہدیہ دو گے نا تو تناول کر لیں گے، صدقہ دو گے تو وہ اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے. اور سنو ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی جگمگا رہی ہوگی. میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، ابھی دنیا میں ظاہری آئے نہیں ہے، زمانہ پہلے ہی دیوانہ ہے. شاعر کہتا نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
محبوب یگانہ ہے. آقا کا پتہ بتا دیا مگر کب آئیں گے, کدھر آئیں گے؟ کہتے کچھ پتہ نہ تھا. اب وہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا. آخر ایک بستی کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے. عرب کی ایک وادی ہے, کھجوروں کی وادی ہے. یاد رہے ابھی لفظ مدینہ, اس شہر کو مدینہ کہا نہیں جاتا تھا, اس کے پہلے کئی اور نام تھے. کہتے ایک قافلہ جا رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جس بستی کا اشارہ اس راہب نے دیا تھا. آسان لفظوں میں سمجھ لو وہ قافلہ مدینے کو جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ ہم وہاں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم وہاں تجارت کرتے تھے لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے. اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے, جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے. اب سنو, مدینے پر اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے. معاذ اللہ وہ قافلے والے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے, مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی. ارے یہ تو وہی نشانی ہے, مدینے میں آل ابراہیم سے ایک شخص آ گیا ہے, قوم جو ہے اس کے خلاف ہے. کہ اچھا یہ تو بتاؤ یہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہتے ہیں ان کی قوم انہیں کاہن کہتی ہے, ساحر کہتی ہے, مجنون کہتی ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیوانہ سمجھ گیا میری منزل مدینے میں ہے, یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے مجھے ادھر ہی پہنچنا ہے. کہتے ہیں ان تاجروں کو ایسا کرو مجھے ساتھ لے جاؤ. کہتے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے کوئی پیسہ نہیں. ارے بغیر پیسے کے سفر کیسے ہوگا؟ کوئی تو عوض دے دو, کوئی تو مال دے دو. کہتے میرے پاس کچھ نہیں مگر عرصہ ہو گیا ہے اس شخصیت کے انتظار میں, زندگی بیت گئی ہے, مجھے کسی طرح مدینے پہنچا دو, مجھے کسی طرح ان کے پاس پہنچا دو. کہا اچھا اتنی تڑپ ہے چلو ہمارے سردار کے پاس. قافلے کے سردار کے پاس لایا گیا. سردار کہتا ہے پیسے ہیں؟ کہ پیسے نہیں, زیادہ راہ ہے, زیادہ راہ نہیں. ارے کچھ تو دینا پڑے گا. کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, ایسا کرو مجھے ہی خرید لو, مجھے غلام بنا لو, تمہاری خدمت کرتا رہوں گا, کسی طرح مدینے لے جاؤ. سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیوں پرانی داستان ہے. ایک دیوانہ آقا کی یاد میں تڑپ رہا ہے, انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہا ہے. اب تاجر کہتے چلو تمہیں غلام بناتے ہیں. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بتایا جاتا ہے شہر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے یہ دیوانہ 10 بار بکتا گیا. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ غلام بن کر بکتے رہے. بالآخر 10 بار بکنے کے بعد یہ دیوانہ مدینے تو پہنچ گیا مگر راستہ نہیں پتا جانا کدھر ہے. اچھا یہ جو شخصیت ہے نا, ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی, کوئی اس پورے شہر میں ان کی زبان جانتا ہی نہیں تھا. یہ فارسی بولتے تھے, مدینے میں سارے لوگ عربی بولتے تھے. کس سے راستہ پوچھتے, کس سے معلومات لیتے, جانا کدھر ہے نام پتا نہیں ہے. اب غلام تھے, اس نے مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ اب تمہارا کام کھجوریں توڑنی ہیں. کہتے میں کھجوریں توڑتا تھا, میں محنت مزدوری کرتا تھا, میں نے پیٹھ پر اتنا بوجھ اٹھایا کہ میرا سینہ جو ہے اور پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف چلا گیا. بس مزدور بنا ہوا تھا, انتظار تھا نبی آخر الزمان کا, کبھی تو دیدار ہوگا, کبھی تو ان کا جلوہ دیکھوں گا, کبھی تو ان کی غلامی اختیار کروں گا. مگر لوگ قریب سے گزرتے تھے, میری زبان ہی کوئی نہیں سمجھتا تھا. کہتے ہیں اب ایک دن ایک بوڑھی خاتون آئی, میں نے اس سے بات کی, وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے عرض کی کہ ماں جی مجھے بتا دو وہ شخصیت کہاں ہے جو نیا دین لے کر آئے ہیں, جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں, مجھے ان کا پتہ بتا دو. اب وہ کہتی ہیں کہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں وہ قریب سے گزریں گے. اللہ اکبر. اس دیوانے کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی, وہ رات کیسے گزری ہوگی. ساری رات دل کی دھڑکن تیز چلتی رہی کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے, تیری راہ تک
تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے، ساری رات جلوے جانا کا تصور ہے، کیسی شخصیت ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، مسکراہٹ کیسی ہوگی، اللہ کے حبیب دکھتے کیسے ہوں گے، میں ان کا غلام بنوں گا، کیا مجھے قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں۔ وہ رات گزر گئی اور جب صبح ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں، فوراً کھجوروں کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ارشاد ہوا بتاؤ کیا یہ صدقہ ہے؟ کہتے ہیں جی حضور صدقہ ہے۔ آقا نے صحابہ سے کہا آپ سب کھا لیں، نبی پاک نے تناول نہیں فرمایا۔ پہلی نشانی کنفرم ہو گئی۔ دوبارہ گیا ایک اور کھجوروں کا تھال لے کر، کہا حضور یہ لایا ہوں، کہا صدقہ ہے، کہا نہیں حضور ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھایا، خود بھی تناول فرمایا، اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب دل بےتاب ہے کہ مہر نبوت دیکھنی ہے۔ راہب نے بتایا تھا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان ایک بڑی خوبصورت سی مہر نبوت، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کبوتر کے انڈے کی طرح نبی پاک کی پیٹھ مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو چادریں پہنا کرتے تھے، چادر پہنی ہوئی ہے۔ اب وہ شخصیت کہتے کبھی میں دائیں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا، چادر تھی اس لیے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ آقا نے سمجھ لیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی مبارک چادر اتاری، کہا جو ڈھونڈ رہے ہو، جو دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھ لو۔ وہ دیوانہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، مہر نبوت دیکھی اور نبی پاک کی پیٹھ سے لپٹ گیا، چومنے لگ گیا۔ حضور آپ کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے حضور، بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا اب آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا، کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ سنو وہ کون تھے جو اتنی تلاش کے بعد پہنچے، جو اتنے عرصے کے بعد نبی پاک کے قدموں میں پہنچے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک تھی، اور بڑی تلاش کے بعد نبی پاک کے پاس پہنچے۔ اب سنو، اب نبی پاک کو جب پوری داستان سنائی کہ آقا کیسے پہنچا ہوں، گر پڑ کے پہنچا ہوں حضور، غلام بن گیا ہوں، بک گیا ہوں آپ تک پہنچتے پہنچتے، مگر میرے آقا تو کریم ہے نا، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا فرماتے میں تمہیں خریدوں گا، جاؤ اپنے آقا سے پوچھ کر آؤ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تمہیں آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، 300 درخت کھجوروں کے لگائے، پھلدار درخت، اور 40 اوقیہ سونا، یہ ملے گا تو تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے، اور یاد رہے کھجور کا درخت فوراً لگاتے ہی پھل نہیں دیتا، بعض اوقات 3 سال، بعض اوقات 5 سال میں پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ نبی پاک بھی جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں، آقا اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہیں۔ میرے آقا کی شان دیکھو، پانی ڈالتے ہیں اور درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے۔ پورے مدینے میں شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ کیسا شان والا غلام ہے جس کے لیے کھجور کے درخت بھی بڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے سونا بھی عطا فرمایا، گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق کی قیمت خود ادا کی۔ وہ کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے آقا نے یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا،
الحمدللہ 1980-85 تک جو لوگ مدینہ منورہ جاتے رہے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا کہ جسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ کہا جاتا تھا. وہ پودے، وہ درخت آج بھی، آج سے 20-25 سال پہلے بھی موجود تھے، جو عاشقان رسول اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جس طرح قربانی سے اس کے ساتھ حق کی تلاش کی، رب کریم ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. جس عشق کے ساتھ نبی پاک کا دامن تھاما، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اللہ ہمیں بھی نبی پاک کی غلامی میں قربانی دینے کی اور خرچ کرنے کی